بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سورۃ النساء 136 نمبر آیت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ عز و جل کے لیے ہے، اور درود و سلام پیغمبر اسلام سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمان والوں کو دعوت ایمان۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک مسلمانوں سے، مومنوں سے ایمان لانے کا مزید تقاضا فرما رہے ہیں۔ مفسرین نے آمنو کا ترجمہ اتقوا سے کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے زبان سے کلمہ پڑھنے والو، اب دل سے بھی اس کو تسلیم کر لو۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے خطاب ہے، کافروں سے نہیں، منافقوں سے نہیں، مشرکین سے نہیں۔ یہ نہیں کہا گیا یا ایہا الذین کفروا، یہ بھی نہیں کہا گیا یا ایہا الذین اشرکوا، اور یہ بھی نہیں کہا گیا یا ایہا الذین نافقوا، بلکہ فرمایا گیا اے وہ لوگو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ گویا اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ آج اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو کہتے ہیں کافروں کو جا کر نصیحت کرو، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومنوں میں سے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو ہی کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو ہی دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ صورت ایمان اور حقیقت ایمان کیا ہے، اس چیز پر ہم کچھ غور کرتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ چیز ایک ہی ہوتی ہے، اس کی صورت مختلف ہو سکتی ہے اور حقیقت کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے عجائب گھر میں کئی دفعہ دیکھا گیا کہ ایک شیر کی کھال میں انہوں نے کچھ بھر کر اسے وہاں رکھا ہوتا ہے۔ اس کی ممی ہوتی ہیں، ہو بہو شیر کی شکل ہوتی ہیں، دانت بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتے ہیں، منہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس صورت شیر کو دیکھ کر نہ تو کسی پر خوف طاری ہوتا ہے اور نہ کوئی گھبراتا ہے۔ جو بھی وہاں جاتا ہے وہ اس شیر کی دم پکڑتا ہے، اس کے دانتوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کے پیٹ کو ہاتھ لگاتا ہے،
اور کئی تو اس کے اوپر بھی چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ شیر کی فقط صورت ہی ہوتی ہے۔ اس صورت کی وجہ سے بندے کے اوپر وہ کیفیت نہیں بنتی۔ اس کے برعکس ایک بندہ جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک اس کے سامنے شیر آ گیا۔ اب اس بندے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پسینہ نکل آیا، گھبرا گیا، اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ اس کی یہ کیفیت کیوں بنی؟ اس لیے کہ حقیقت سامنے آ گئی۔ ایمان کی صورت اور حقیقت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایمان کی صورت اور حقیقت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جب صرف زبان سے کلمہ پڑھا تو یہ صرف صورت ایمان ہے۔ ایسی صورت میں اذان سن کر کچھ نہیں ہوتا اور اللہ کا تذکرہ سن کر دل نہیں مچلتا۔ جب دل میں ایمان، حقیقت ایمان جاں گزیں ہو جاتی ہے تو پھر جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تھے تو نبی علیہ السلام بیگانہ ہو جاتے تھے۔ اسے ایمان کی حقیقت کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان کی صورت کو حاصل کر چکے ہو، جو ایمان کو جان چکے ہو، کلمہ دل زبان سے پڑھ چکے ہو، اب تم حقیقت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بقول شاعر، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا عجیب بات کی، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا اللہ لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ تو عربی ہے یا عجمی ہے، تیرا لا الہ الا اللہ کا پڑھنا فائدہ مند نہیں ہے جب تک تیرا دل گواہی نہ دے، اس وقت تک لغت غریب کے مانند ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دل بھی اس بات کی تصدیق کرے جو زبان ادا کر رہی ہے، جو زبان سے کہہ رہا ہے دل اس کی تصدیق کرے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ ایمان کی اصطلاح کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے جو شریعت الہیہ لے کر آئے اس کو سچ سمجھ کر تسلیم کر لینا ایمان ہے۔ علماء کرام نے ایمان کی ایک اصطلاحی تعریف بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض اعتماد کی بنا پر یقینی طور سے مان لینا ایمان کہلاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جس بندے نے سچ سمجھ کر یہ الفاظ پڑھ لیے وہ اصطلاحاً ایمان والا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ پر کیا ایمان لانا، کیسے ایمان لانا، یہ ہم اس پر سمجھیں اور اس پر تھوڑی سی تفصیلاً اس پر کچھ غور کریں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو اس کا مطلب کیا ہے۔ المسلم یؤمن باللہ تعالی بمعنی انہ یصدق بوجود ربی تبارک و تعالی وانہ عز وجل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ رب کل شیء ومالکہ لا الہ الا هو ولا رب غیرہ وانہ جل وعلا موصوف بکل کمال منزہ عن کل نقص ویؤمن کذالک بربوبیتہ لجمیع العالمین کما انہ یؤمن بالوحیت اللہ تعالی لجمیع الاولین والآخرین وانہ لا الہ غیرہ ولا معبود بحق سواہ۔ مسلمان اللہ تعالیٰ پر اس معنی میں ایمان لاتا ہے کہ وہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے وجود کو مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کمال سے موصوف ہیں، ہر قسم کے نقص سے، عیب سے پاک ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
اس بات پر ہمیں ایمان لانا اور اس کی تصدیق زبان سے اور دل سے کرنا اللہ پر ایمان لانا کہلاتا ہے۔ ملائکہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں کتابوں میں لکھا گیا ہے وَيُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُمْ خَلْقٌ مِّنْ أَشْرَفِ خَلْقِهِ وَعِبَادٌ مُكَرَّمُونَ مِنْ عِبَادِهِ خَلَقَهُمْ مِنْ نُورٍ كَمَا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَأَنَّهُ تَعَالَى وَكَلَّهُمْ بِوَظَائِفَ فَمِنْهُمُ الْحَفَظَةُ عَلَى الْعِبَادِ وَالْكَاتِبُونَ لِأَعْمَالِهِمْ وَمِنْهُمُ الْمُوَكَّلُونَ بِالْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا وَمِنْهُمُ الْمُوَكَّلُونَ بِالنَّارِ وَعَذَابِهَا وَمِنْهُمُ الْمُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وَأَنَّهُ تَعَالَى فَاضَلَ بَيْنَهُمْ فَمِنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ كَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ۔ مسلمان فرشتوں پر ایمان لاتا ہے۔ ایک سچا عاشق رسول، سچا مسلمان فرشتوں پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیاں سونپی ہیں، ان کو مختلف ڈیوٹیاں دی ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بندے کی حفاظت پر مامور ہیں اور ان کے اعمال لکھنے پر متعین ہیں۔ ان میں سے بعض جنت اور اس کی نعمتوں کے ذمہ دار فرشتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب پر مقرر ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں اور اس میں سستی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں درجات بنائے ہیں۔ ان میں سے مقرب ملائکہ بھی ہیں جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ان کے علاوہ ہیں۔ کتب سماوہ پر ایمان لانا، جو آسمانی کتابیں ہیں، کتب ہیں، ان پر ایمان لانا۔ ہم کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، انبیاء کرام پر بھی جتنی کتابیں نازل ہوئیں یا صحائف نازل ہوئے ہم سب کو مانتے ہیں۔ ان میں مذکورہ 4 کتابیں ہیں، مذکورہ 4 کتابیں ہیں۔ القرآن الکریم المنزل علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والتوراۃ المنزلۃ علی نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام والزبور المنزل علی نبی اللہ داود علیہ السلام والانجیل المنزل علی عبد اللہ ورسولہ عیسیٰ علیہ السلام وان القرآن الکریم هو اعظم هذه الکتب والمہیمن علیہا والناسخ لجمیع شرائعها واحکامها۔ القرآن الکریم، قرآن پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور تورات اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور جو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل جو اللہ کے بندے اور رسول عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد قرآن پاک، قرآن کریم، اور وہ سب سے اعظم ہے ہذہ الکتب، ان تمام صحائف اور کتب میں، اور پچھلی شریعتوں کو یہ منسوخ کرنے والی کتاب ہے۔ شریعتوں اور احکامات کو آج کا مسلمان اس لحاظ سے ان کتب سماوہ پر، آسمانی کتب پر، پچھلی کتابوں پر اس طرح سے ایمان لائے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور قرآن پاک اللہ پاک کی آخری کتاب ہے،
اور یہی شریعت قیامت تک اور اس کے احکامات قیامت تک باعث عمل ہیں اور کامیابی کی ضمانت ہیں۔ رسالت پر ایمان لانا، ہم رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک مسلمان مومن جس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ، اور اس رسالت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ وَيُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اصْطَفَى مِنَ النَّاسِ رُسُلًا وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ بِشَرْعِهِ وَأَهْدَى إِلَيْهِمْ بِإِبْلَاغِهِ لِقَطْعِ حُجَّةِ النَّاسِ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَرْسَلَهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى وَأَيَّدَهُم بِالْمُعْجِزَاتِ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ مسلم یعنی مسلمان اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں اپنے رسولوں کو منتخب فرمایا اور ان پر شریعت کی وحی فرمائی اور ان کو بھیجا اس دنیا میں کہ میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ قیامت کے دن ان کے اوپر حجت قائم ہو سکے، یعنی یہ کہہ ہی نہ سکیں کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا، ما جاءنا نذیر، یہ بہانہ نہ بنا سکیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا اور ان کو بھیجا نشانیاں اور ہدایت دے کر، اور معجزات کے ذریعے ان کی تائید فرمائی تاکہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا، اسی طرح مومن مسلمان قیامت کے دن پر یوم القیامہ، جو قیامت کی گھڑی ہے، قیامت کا دن ہے، مومن اس پر ایمان لاتا ہے۔ وَيُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ لِهَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سَاعَةً خَيْرَةً تنتهي فيها ويوما آخر ليس بعده من يوم ثم تأتي الحياة الثانية في الدار الآخرة فيبعث الله سبحانه الخلائق بعثا يحشرهم إليه جميعا ليحاسبهم فيجزي الأبرار بالنعيم المقيم في الجنة يجزي الفجار بالعذاب المهين في النار وأنه يسبق هذا أشراط الساعة وأمارتها كخروج المسيح الدجال وياجوج وماجوج ونزول عيسى علیہ الصلاۃ والسلام وخروج الدابۃ وطلوع الشمس من مغربها وغیر ذلك من الآیات ثم ينفخ في الصور نفخة الفناء والصعق ثم نفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين ثم تعطي الكتب فمن أخذ كتابه بيمينه ومن أخذ كتابه بشماله وَيُوزَعُ الْمِيزَانُ يَجْرِي الْحِسَابُ وَتُنْصَبُ الصِّرَاطُ يَنْتَهِي الْمَوْقِفُ الْأَعْظَمُ بِاسْتِقْرَارِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ فِي النَّارِ۔ یہ نقشہ کھینچا گیا ہے۔ مسلمان ایمان لاتا ہے کہ اس دنیا کا ایک آخری دن ہے، اس دنیا کا ایک آخری دن ہے جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا جس کے بعد کوئی اور دن نہیں آنا، پھر آخرت میں دوسری زندگی شروع ہو جائے گی، اور جو پہلے مر گیا اس کے لیے دنیا ختم ہو گئی، اس کے لیے وہی آخری دن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو زندہ کر کے کھڑا کریں گے، سب کو میدان حشر میں جمع کریں گے تاکہ اس کا حساب کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو جنت کی نعمتیں عطا کریں گے، اور فاسق و فاجر کو جہنم کا عذاب دیں گے، اور قیامت سے پہلے اس کی کچھ علامات اور نشانیاں بھی ہوں گی۔ قیامت سے پہلے اس کی کچھ نشانات اور علامات بھی ہوں گی، مثلا مسیح دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، اور دابۃ الارض کا نکلنا، اور سورج کا مغرب سے نکلنا، اور اس کے علاوہ بھی کئی نشانیاں ہوں گی۔ یہ قیامت سے پہلے کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر پہلی مرتبہ سور پھونک کر سب کو نیست و نابود
کر دیا جائے گا، اور دوسری مرتبہ سور پھونک کر سب کو رب العالمین اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ پھر نامہ اعمال دیے جائیں گے، کچھ کو دائیں ہاتھ میں اور کچھ کو بائیں ہاتھ میں، اور میزان قائم کیا جائے گا، حساب و کتاب شروع ہوگا اور پل صراط قائم کیا جائے گا، اور موقف اعظم نبی علیہ السلام جنت والوں کو جنت میں اور جہنم والوں کو جہنم میں بھیج کر اس قیامت کے دن کا اختتام کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ یہ دن آنا ہے، یہ قیامت کا دن آنا ہے، اس پر مسلمان ایمان لاتا ہے، جی اس کے ذہن میں ہمہ وقت یہ موجود ہوتا ہے کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں اس کا ایک آخری دنیا کا دن آنا ہی آنا ہے، اس دنیا کا ایک آخری دن آنا ہے جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر اس دنیا کا نقشہ کھینچا گیا ہے، قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آخرت میں دوسری زندگی شروع ہو جائے گی، وہ ایسا دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، سب کو میدان حشر میں جمع کریں گے، ان کا حساب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو جنت کی نعمتیں عطا کریں گے اور فاسق و فاجر کو جہنم روانہ کیا جائے گا، جہنم کا عذاب دیا جائے گا، اور قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں بھی ہوں گی۔ اس دنیا میں قیامت قائم ہونے سے پہلے نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، مسیح دجال کا آنا اور یاجوج ماجوج کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، وہ اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور دابۃ الارض کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے نکلنا، اور اس کے علاوہ بھی کئی نشانیاں ہوں گی۔ پھر پہلی مرتبہ سور پھونک کر سب کو تباہ و برباد، ختم، نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، یہ ایمانیات میں سے ہے، اس پر ہم نے ایمان لانا ہے کہ یہ سچ ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ فنا نیست و نابود ہو جائے گا، اور دوسری مرتبہ سور پھونک کر سب کو رب العالمین کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر نامہ اعمال دیے جائیں گے، کچھ کو دائیں ہاتھ میں اور کچھ کو بائیں ہاتھ میں، اور میزان قائم کیا جائے گا، حساب و کتاب شروع ہوگا اور پل صراط قائم کیا جائے گا، اور نبی علیہ السلام اور جنت والوں کو جنت میں اور جہنم والوں کو جہنم میں بھیج کر اس قیامت کے دن کا اختتام کریں گے۔ یعنی سفارشیں بھی ہوں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سفارش کریں گے، یہ قیامت کے دن کا منظر ہے۔ اس پر ہم یوم الآخرت جس کو کہا جاتا ہے اس پر ایمان لانا، یہ ہے ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں جو ذکر کیا جا رہا ہے آج ہم بھول بیٹھے ہیں، اس یہ دنیا کے دن آ رہے ہیں اور دنیا کے دن آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں جی، تو ہمارے روز و شب اس میں کچھ اللہ والا منظر آ جانا چاہیے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد فرمایا کہ تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان کیسے لایا جائے؟ جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان لائیں گے۔ کیا فرمایا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر اچھی ہو یا وہ بری ہو، کسی کی تقدیر اچھی ہے اس کو بری اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی مقدر کی ہے جو اس کے انصاف کے ساتھ اس پر لازم تھی، اس کی وہ تقدیر تھی۔ تو اس پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ بھی اسی میں سے ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ۔ وَيُؤْمِنُ كَذَلِكَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدْرِهِ وَحِكْمَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ فِي الْوُجُودِ حَتَّى أَفْعَالِ الْعِبَادِ الْاخْتِيَارِيَّةِ إِلَّا بَعْدَ عِلْمِ اللَّهِ بِهَا
وتقدیرہ وانہ تعالی عدل فی قضائہ وقدرہ حکیم فی تصرفہ وتدبیرہ وان حکمتہ تابعۃ لمشیئتہ ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوۃ الا بہ تعالی۔ موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا، موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا، پھر ہم قبر پر ایمان لاتے ہیں۔ والباسی بعد الموت، اس کے بارے میں فرمایا گیا وَيُؤْمِنُ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ نَعِيمَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ وَسَوَالَ الْمَلَكَيْنِ فِيهِ حَقٌّ وَصِدْقٌ۔ صحیح مسلم شریف میں یہ بیان کیا گیا ہے، نظرۃ النعیم 6443 نمبر حدیث شریف۔ مسلمان قبروں کی نعمتوں اور عذاب پر ایمان لاتا ہے، خالی قبر ایک گڑھا نہیں ہے، اس کی نعمتیں ہوں گی یا عذاب قبر ہوگا۔ مسلمان قبر کی نعمتوں اور عذاب پر ایمان لاتا ہے، اور اس میں فرشتوں منکر نکیر کے سوال ہونے پر ایمان لاتا ہے کہ وہ حق اور سچ ہے۔ یہ ہے ایمان، اس پر ایمان لانا۔ موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا، موت کے بعد فنا نہیں ہو جانا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر ایمان لانا، اور پھر قبر پر ایمان لانا۔ والبعث بعد الموت، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ مسلمان قبر کی نعمتوں اور عذاب پر ایمان لاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہم نے ذہن بنانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو اس چیز کو ہم نے تھوڑا سا ریفریشر کرنا، تازہ کرنا، اس کو دوبارہ غور کرنا، اور اللہ کے ڈر اور خوف کو اور خشیت الہی کو اب سمجھنا، اور اس دنیا کا نظام جو چل رہا ہے یہ تہس نہس ہو جانے والا ہے۔ نظام کائنات میں قدرت کی جلوہ آرائی، ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ایمان ہے کیا؟ دنیا دارالاسباب اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں۔ مومن کائنات کے نظام کو اوپر سے چلتا دیکھتا ہے۔ اس حقیقت کو یوں سمجھ لیں جیسے آج کل کے زمانے میں ریموٹ کنٹرول سے چیزیں چلتی ہیں، چیز کہیں چل رہی ہوتی ہے اور چلانے والا پرے کہیں ہوتا ہے۔ اس سے اس دنیا کے نظام کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے اس کا چلانے والا اس کائنات کا پروردگار ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں پیش کی جائیں گی، ان مثالوں کو ذہن میں رکھیے۔ ایک پتلی تماشا ہوتا ہے، پتلیوں کا تماشا دیکھا کرتے تھے بچپن میں، تو پتلی تماشا ہے جی، ہم بچپن میں پتلیوں کا تماشا، یہ عام مثال ہے، عام مثال ہے، ہر جگہ ہر معاشروں میں یہ پتلی تماشا یہ چلتا کھیل کے طور۔ تو تدبیریں مختلف اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں، یہ کھیل کے ذریعے بھی سمجھانے کے انداز ہیں، بہانے ہیں۔ اس زمانے میں آج کل کی مصیبتیں نہیں تھیں ہیں جی، جب بچپن میں ہم تھے۔ بچوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہوتی تھی، شام کے وقت مداری آتے تھے، سٹیج لگتا تھا، پردے کے پیچھے وہ بیٹھ جاتا تھا، اور پردے کی دوسری طرف کھلونا نما چھوٹی چھوٹی پتلیاں ہوتی تھیں، وہ کھیلتی تھیں، لڑتی تھیں، بولتی تھیں، اور ہم حیران ہو کر آنکھیں پھاڑے دیکھتے رہتے تھے۔ ہمارے بڑے ہم سے سمجھاتے تھے کہ یہ چھوٹے کھلونے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کھلونے یہ بھاگ رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، یہ خود کچھ نہیں کر رہے، یہ سب کچھ پردے کے پیچھے وہ آدمی کر رہا ہے۔ ان کے ہاتھ میں داغے ہوتے ہیں، وہ اس پتلی کے داغے کو ہلاتا تھا اور وہ ہلنے لگ جاتی تھی، اور جس کو روکتا تھا رک جاتی تھی۔ یہ پتلیوں کا تماشا کہلاتا تھا۔ ظاہر کی نظر دیکھتی تھی کہ پتلیاں کھیل رہی ہیں، ہل رہی ہیں، جول رہی ہیں جی، مگر حقیقت یہ تھی کہ پردے کے پیچھے ایک قوت تھی جو ان کو کھیل کھلا رہی تھی۔ یہی معاملہ اس دنیا کا بھی ہے۔ اس معاملے کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آج ریموٹ کنٹرول سے ہر چیز چلائی جا رہی ہے، پنکھے بھی ریموٹ کنٹرول ہیں جی، یہ ریڈیو، یہ ٹی وی، یہ دیگر یہ چینلز، ہر چیز ریموٹ کنٹرول ہو چکی ہے۔ ہمارے گھروں میں چھوٹی سی ہیں جی یہ چیز موجود ہے، یہ چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول، اس سے گاڑی کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو
تو یہ سب حیران کر دینے والی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ان کی مدد سے سمجھ سکتا ہے۔ ظاہر میں نظر یہ آتا کہ یہ ساری چیزیں یہاں عمل کر رہی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور منشا چل رہی ہے۔ دنیا کے اسباب برتنوں کے مانند ہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہتے ہیں بندے کے لیے نفع ڈال دیتے ہیں، اور جس چیز میں چاہتے ہیں بندے کے لیے نقصان مقدر کر دیتے ہیں۔ چیزیں اپنے اثرات کی خود مالک نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ کی منشا ہے۔ آئیے ایک پانی کی ٹوٹی کی مثال دیتے ہیں۔ ایک دیہاتی آدمی شہر میں آیا، اس نے بیسن کے اوپر لگی ٹوٹی ہوئی دیکھی، جب کھولی تو پانی آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ دیہات میں پانی کی تکلیف ہوتی ہے، میں ٹوٹی خرید کر لے جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ بازار سے ٹوٹی خرید کر لے گیا اور جا کر دیوار پر لگا دی، اور جب وہ اسے کھولتا ہے تو پانی نہیں آتا۔ تو کسی سمجھدار نے بتایا، اللہ کے بندے، ظاہر میں ٹوٹی پانی نہیں دے رہی، جبکہ حقیقت میں اس کے پیچھے پمپ لگا ہے، کوئی موٹر ہے، کوئی ٹینکی ہے، کوئی پیپ ہے، پانی اس میں سے آ رہا ہے۔ بالکل یہی مثال ہے کہ ہماری ظاہری آنکھ دیکھتی ہے کہ دنیا میں یہ ٹوٹیاں پانی دے رہی ہیں، حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہوتی ہے جو اس پورے کے پورے نظام کو چلا رہی ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم جائزہ لیں کہ کون خوش نصیب ہے۔ اگر ہم قیامت کے دن کو تسلیم کر لیں، ہم ایمان تو لاتے ہیں، جھوٹا یا سچا ہم یقین تو کرتے ہیں، اور بعض اس میں بہت پختہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے ایماندار بھی بہت پیدا کیے ہیں، اور بے ایمانوں کی تو کمی کوئی نہیں۔ آج قیامت کے دن کو آج اگر ہم تسلیم کر لیں گے تو اس میں ہماری خوش نصیبی ہے۔ اس زندگی میں، اس رات و دن میں، اس دنیا میں اگر ہم مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، یقین کر لیں گے اور تسلیم کر لیں گے تو اس میں ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور جو انسان تسلیم نہیں کرے گا، پھر سوچ لیں وہ بد نصیب ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا، یہ ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی بھی ایک مثال دی جاتی ہے کہ مرغی کی انڈے کی سی مثال ہے۔ مرغا اور مرغی کا انڈا ہوتا، مرغے کا تو انڈا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال مرغی کے انڈے کی سی ہے۔ اس انڈے میں بچہ بالکل تیار ہو چکا ہے، جب باہر نکلنے قریب ہے، اب اس بچے کو اگر کوئی بتائے جناب تم عنقریب اس دنیا میں جاؤ گے جہاں 6 فٹ کا انسان ہوگا، 25-30 فٹ کے درخت ہوں گے، 50-50 منزلہ بلڈنگیں ہوں گی، گھر ہوں گے، مکان ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، دریا ہوں گے، اور وہ مرغی کا بچہ کہے کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں کہاں ہیں، تو اس کو یہ چیزیں انڈے کے اندر رہ کر تو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ پھر جب وہ انڈے سے باہر نکلے گا تو کیا وہ اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا؟ یہ سوچیں ذرا، وہ دیکھے گا کہ نہیں یہ دیکھے گا؟ اس دنیا میں سب چیزیں موجود ہیں، سب کچھ اسے نظر آ جائے گا۔ ہم اس وقت زمین اور آسمان کے انڈے بنے ہوئے ہیں جی، بندے ہیں، جہاں نہ جنت نظر آئے گی نہ جہنم نظر آتی ہمیں، مگر اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی مبارک آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ کر آئے تھے اور اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائے تھے، انہوں نے بتا دیا۔ اگر ہم مان لیں گے تو ہماری خوش نصیبی ہوگی، اور جو نہیں مانیں گے پھر جب وہ کل دنیا کے انڈے سے باہر نکلیں گے، اس دنیا سے رخصت ہوں گے، تو پھر ماننا ہی پڑے گا۔ فرعون نے مرتے ہوئے نہیں کہا تھا آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ بڑے بڑے فرائض بھی موت کے وقت مان لیتے ہیں، جب موت کی ہچکیاں نکلتی ہیں، جب موت کی ہچکی اس ناک اور منہ سے نکل نہیں رہی ہوتی، اس وقت کا ماننا کام نہیں آتا۔ تو خوش نصیبی اس کی یہی ہے کہ آج اس فرصت میں، آج اس صحت میں، آج اس بیماری میں، اس دنیا میں، اس زندگی میں، اس رات و دن میں مان لیا جائے جو سرکار کائنات نبی
ان پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، احادیث میں موجود ہے اور قرآن پاک نے ذکر کر دیا ہے، تو اس پر یقین اور ایمان لایا جائے۔ آئیے ایک اور مثال غور کرتے ہیں۔ انسان وہی ہے جو غور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ایک مچھلی پانی میں تیر رہی تھی، اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لٹکا ہوا دیکھا، اس کا جی چاہا کہ فوراً کھا لوں۔ اس کے ساتھ ایک بڑی مچھلی تھی، اس نے کہا خبردار تم اس گوشت کے ٹکڑے کو نہ کھانا۔ اس نے پوچھا کیوں نہ کھاؤں؟ بڑی مچھلی نے کہا اس لیے کہ اس ٹکڑے کے ساتھ ایک کنڈی لگی ہوئی ہے، کانٹا کنڈی، تم جیسے اس ٹکڑے کو کھانے کی کوشش کرو گی تو وہ کنڈی تمہارے حلق میں اٹک جائے گی، پھر اس کے پیچھے دھاگا ہے، اس دھاگے کے پیچھے ایک فشر مین، ماہی گیر، مچھیرا، وہ تمہیں کھینچ کر لے جائے گا، اور جب وہ تمہیں پکڑے گا تو تم پانی کے بغیر مر جاؤ گی۔ پھر وہ تمہیں گھر لے جائے گا، بیوی کو کہے گا میں مچھلی پکڑ کے لایا ہوں، وہ چھڑی ہاتھ میں لے کر تمہارے چھوٹے چھوٹے چھری سے ٹکڑے کر ڈالے گی، پھر وہ تم پر نمک مرچ لگا کر کھائے گی۔ جب وہ نمک مرچ اچھی طرح ان ٹکڑوں میں جذب ہو جائے گا تو پھر وہ تمہیں ابلتے تیل میں ڈال دے گی، تال کے کھائے گی، وہ تمہارے کباب بنائے گی، کباب بنا کر وہ دسترخوان لگائے گی، پھر وہ سارے گھر والوں کو بلائے گی کہ آؤ جی آج مچھلی پکی ہے۔ چنانچہ لوگ دسترخوان پر بیٹھیں گے، تمہاری ایک ایک بوٹی منہ میں ڈالیں گے اور 32 دانتوں میں چبائیں گے۔ یہ ساری کہانی سن کر وہ چھوٹی سی مچھلی کہنے لگی اچھا میں دیکھتی ہوں، اب اگر وہ پورے دریا میں چکر لگا کر دیکھے تو کیا اس کو شکار کرنے والا مچھیرا، ماہی گیر نظر آ جائے گا؟ کیا اس کی بیوی نظر آ جائے گی؟ کیا نمک مرچ مسالے نظر آ جائیں گے؟ ابلتا تیل اسے نظر آ جائے گا؟ کچھ نظر اس کو نہیں آئے گا۔ یہ تو اس کے ماننے پر منحصر ہے۔ جو بڑی مچھلی جو اس کو سمجھا رہی ہے، جو اس کو بتا رہی ہے، اگر مان لے گی اور بچ جائے گی تو فائدے میں رہے گی، اور نہیں مانے گی تو وہ جیسے ہی اس کو منہ لگائے گی اور شکاری کی کنڈی اس کے حلق میں اٹکے گی تو باقی مناظر خود بخود وہ خود دیکھ لے گی۔ آج یہ حال ہے انسان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتا دیا لوگو اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، یہاں پر ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ دار الامتحان ہے۔ نیکی کرو تاکہ جنت ٹھکانہ بنے، اگر برائی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب جو مان لے گا وہ خوش نصیب انسان بن جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اس پر جیسے ہی موت کا وقت آئے گا اس وقت اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اس لیے آج ہم یہ بات دل سے تسلیم کر لیں، یہ اللہ پاک نظام کائنات اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ نظام اللہ کی منشا سے چل رہا ہے۔ یہ ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ، ان چیزوں کو غور فکر کریں اور بھول نہ جائیں اور یقین میں پرکھیں۔ چیزوں میں نفع نقصان کون دیتا؟ نفع نقصان ڈالنے والا اللہ پاک ہے۔ آج یہ بھی ہم دل سے تسلیم کریں، یہ نظام اللہ رب العزت کی منشا سے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا اور رضا سے یہ چل رہا ہے۔ چیزوں میں نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جو نیک ہے اللہ تعالیٰ ماحول کو اس کے موافق بنا دیتے ہیں، جو نیک بنتا ہے صالح بننے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ماحول کو اس کے موافق بنا دیتے ہیں۔ اور جو برا بنتا ہے، جو سیاہ کار اور برا
اور گناہگار اور جھوٹا بدنصیب، اللہ تعالیٰ ماحول کو اس کا مخالف بنا دیتے ہیں۔ ماحول کا بنانا اور چیزوں میں سے نفع اور نقصان کا نکالنا یا ڈالنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی چیز میں بذات خود نہ نفع ہے اور نہ نقصان ہے۔ یہ درخت ہیں، یہ شجر ہے، یہ دریا ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ پھول ہیں، یہ پودے ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے۔ اس دنیا میں یہ کھانا ہے اور یہ چیزیں میٹھی بھی ہیں اور نمکین بھی ہیں اور فائدے کی نظر آتی ہیں اور نقصان کی، یہ سب اللہ تعالیٰ اس میں نفع نقصان ڈالتے ہیں۔ آئیے مثال دیکھیں، دودھ کی مثال سے یہ سمجھتے ہیں۔ ایک بندہ دودھ پیتا ہے، بڑا موٹا تازہ ہو جاتا ہے، پہلوان بن جاتا ہے، اور دوسرا بندہ دودھ پیتا ہے، اسے فوڈ پوائزن ہو جاتی ہے جی، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی دودھ سے بندے کو زندگی ملی اور تر و تازہ ہو گیا، اور اسی دودھ سے بدولت موت اس کو ملی۔ گویا یہ ایک برتن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو زندگی ڈال دی اور جس میں اللہ نے چاہا تو موت ڈال دی۔ عصائے موسیٰ کی مثال سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دلیل قرآن عظیم میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب وہ کوہ طور پر گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہیا عصایا، یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے، سوٹی ہے، ڈنڈا ہے۔ پھر اس کے فائدے بتائے، اتوکا علیہ واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ بڑے فائدے کی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے نیچے پھینک دے، نیچے ڈال دے، القیہا یا موسیٰ۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نیچے ڈال دیا تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سورۃ طٰہٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سورۃ طٰہٰ میں 20 نمبر سورۃ، آیت نمبر 17، سورۃ طٰہٰ، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک وہ لاٹھی دوڑنے والا اژدہا بن گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، سورۃ طٰہٰ 67 نمبر آیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جی میں ڈرنے لگے، گھبرا گئے۔ جب گھبرا گئے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ وَلَا تَخَفْ سَنُعِیدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَىٰ، سورۃ طٰہٰ، اسے پکڑ لو، ڈرنا، اسے پکڑ لو، ہم اسے دوبارہ وہی شکل عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ ہاتھ لگانے سے وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اب یہاں معاذ اللہ کو کرتب دکھانا مقصد نہیں تھا، کوئی ڈرامہ، کوئی کرتب، کوئی شوبنا، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ ایک سبق سمجھانا مقصد تھا، ایک سبق دینا مقصد تھا۔ اس سبق کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ جس چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے فائدے کی ہے، آپ ہمارے حکم پر آپ نے اس کو زمین پر ڈالا تو دیکھو وہ کتنے نقصان والی بن گئی، اور جس چیز کو آپ نقصان دینے والی سمجھ کر اتنا ڈر رہے ہیں، ہمارے حکم سے آپ نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ پھر فائدے والی لاٹھی بن گئی۔ تو سبق یہ سکھانا تھا کہ چیزوں میں نفع یا نقصان ان کا ذاتی نہیں ہوتا، ہم چاہتے ہیں تو چیزوں میں نفع ڈال دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں تو چیزوں میں نقصان ڈال دیتے ہیں، ہم عزت کے نقشوں سے ذلت نکال دیتے ہیں اور ذلت کے نقشوں سے عزت نکال دیتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیماری کی مثال ذرا سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائیے فلاں درخت کے پتے کھا لیجئے۔ آپ نے وہ پتے کھا لیے، شفا ہو گئی۔ کافی عرصے بعد پھر وہی تکلیف محسوس ہوئی، اب خود جا کر وہی پتے استعمال کیے تو شفا نہیں ہوئی، تو عرض کیا یا اللہ اب میں نے پتے تو کھا لیے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ فرمایا اے میرے پیارے کلیم، ان پتوں میں اپنی شفا نہیں تھی، ہم نے اس وقت ان پتوں میں شفا رکھی تھی۔ اور واقعی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا رکھ دیتے ہیں تو ایمان کہلاتا ہے، اور انسان چیزوں پر یقین رکھنے کی بجائے پروردگار پر یقین رکھے، وہ چاہے تو نفع رکھ دے اور وہ چاہے تو نقصان رکھ دے۔ اسی طرح سانپ کی زندگی سے مثال لیتے ہیں، سانپ کی زندگی سے بھی ایک مثال لیتے ہیں۔ ایمان لاؤ اے ایمان والو، ایمان لاؤ، یہ چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ایک آدمی نے کمرہ کھولا، اندر سانپ ون پھیلائے کھڑا تھا، سانپ سر اٹھائے کھڑا تھا، جیسے وہ کاٹنے کے لیے بالکل تیار تھا، اس نے ڈر کے مارے دروازہ بند کر دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ 1 منٹ کے بعد اس کمرے کی چھت نیچے آ گری۔ اللہ نے اس کی زندگی کے بچنے کا ذریعہ سانپ کو بنا دیا۔ اگر سانپ نہ ہوتا تو وہ کمرے کے اندر چلا جاتا، پھر چھت گر جاتی اور وہ مر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کے ذریعے اسے محفوظ فرمایا۔ سانپ سے موت کی مثال سے سمجھیں۔ ایک بارات جا رہی تھی، بارات شادی کی بارات، ایک مرتبہ شادی کی بارات جا رہی تھی۔ ایک آدمی نے کہا نیچے گرمی ہے، میں چھت پر جا بیٹھتا ہوں، چنانچہ وہ بس کی چھت پر چڑھ گیا، بس کی چھت پر جا بیٹھا۔ اللہ کی شان کہ بس سڑک پر چل رہی تھی اور اوپر ایک چیل نے سانپ پکڑا ہوا تھا اور وہ اڑ رہی تھی۔ اچانک وہ سانپ اس کے پاؤں سے سلپ ہوا اور اس بندے کے اوپر آ گرا۔ اس سانپ نے اس کو کاٹ لیا اور وہ بندہ وہیں ڈھیر ہو گیا، وہیں مر گیا۔ ادھر اس بندے کے لیے سانپ موت کا سبب بن رہا ہے اور ادھر اس بندے کے لیے سانپ زندگی کا سبب بن رہا ہے۔ یہ اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے زندگی دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے زندگی دے دیتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے انسان کو موت بھی دے دیتے ہیں۔ آئیے کھیرے کی مثال دیکھتے ہیں، کھیرے کی مثال۔ ایک مرتبہ ہمیں یہ تجربہ ہوا، ہمارے یہاں کچھ نوجوان کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہمارے پاس تقریباً 8 ایکڑ رقبہ تھا۔ ہم نے سوچا کہ یہاں کھیرا لگاتے ہیں، کھیرا۔ اس میں 6 ایکڑ میں تو زمین بالکل تیار تھی اور 2 ایکڑ زمین پر چاول لگے ہوئے تھے، یعنی دان مونجی کی فصل کاشت کی ہوئی تھی۔ اگر وہ اس کو کاٹنے میں دیر ہو جائے تو اس میں پانی کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، اب وہ خشک نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے 6 ایکڑ زمین پر تو کھیرا لگا دیا اور ادھر 2 ایکڑ کو دیکھتے تو دل دکھتا کہ یہ فصل تو لیٹ ہو گئی۔ روز دعائیں مانگتے تھے کہ یہ پانی خشک ہو جائے، لیکن پانی تو اپنے حساب سے سوکھنا تھا۔ اب وہ 6 ایکڑ کی فصل نکلنا بھی شروع ہو گئی۔ تقریباً 1 مہینے بعد پانی والی زمین بھی خشک ہوتے ہوتے وتر والی حال میں آ گئی۔ انہوں نے اس میں بیج ڈال دیا، اب وہ بیج جرمینیٹ تو ہو گیا، زمین سے اس کی وہ کمپلیں نکل آئیں، لیکن بڑھ نہیں رہا تھا۔ 6 ایکڑ کی فصل پھل دینے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن وہ 2 ایکڑ جو تھے ان میں پودے بڑھ نہیں رہے تھے۔ سب نوجوان سمجھنے لگے کہ ان 2 ایکڑ میں ہمارا پھل ضائع ہو گیا اور فصل خراب ہو گئی۔ ہم نے ان کو بیٹھ کر سمجھایا، دیکھو مکلف ہیں، ہم مکلف ہیں کوشش کرنے کے، اگلے معاملات اللہ کے اختیار پر چھوڑ دیے جائیں، اللہ کے سپرد کر دو۔ اس بات سے ان کے سر پر جو پریشر تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ ریلیکس ہو گئے۔ اللہ کی عجیب شان دیکھیں، جب وہ 6 ایکڑ والا کھیرا تیار ہو گیا تو مارکیٹ میں اس کی پرائس بہت کم ہو چکی تھی۔ اتنی فصل نکل رہی تھی مگر پیسہ نہیں مل رہا تھا، پوری بوری 50 روپے 100 کی، اللہ اکبر۔ اب وہ حیران ہوئے
کہ جس فصل کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے، جس فصل کو دیکھ کر خوشیاں مناتے تھے، جس فصل پر اتنا بھروسہ کر رکھا تھا کہ بڑی انکم ہوگی، بڑی آمدن ہوگی، اس کی ایک بوری 100 روپے کی بک رہی ہے، 50 روپے کی، گویا نکلا ہی کچھ نہیں تھا۔ تو جوانوں پر شدید مایوسی کی کیفیت تھی۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ جب 6 ایکڑ والی فصل ختم ہو گئی تو رکی ہوئی 2 ایکڑ والی فصل نے بڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان نرالی، اس فصل پر ایسے وقت میں پھل لگا جب مارکیٹ میں کھیرا نہیں تھا، پس پرائز شوٹ کر گئی، مارکیٹ میں ریٹ چڑھ گیا، قیمت یکدم بڑھ گئی، یہاں تک کہ ایک بوری 800-900 روپے کی بکنے لگی۔ 2 ایکڑ سے اتنی انکم نہیں ہوئی جتنی 6 ایکڑ کی آمدن اتنی نہیں تھی جتنی 2 ایکڑ کی آمدن سے ہم مالا مال ہوئے۔ ہم نے نوجوان کو بیٹھ کر سمجھایا، دیکھو اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ میں نقصان کے نقشوں میں سے نفع نکال دیتا ہوں اور نفع کے نقشوں میں سے تمہارے لیے نقصان نکال دیتا ہوں۔ اس طرح اگر میں چاہتا ہوں تو عزت کے نقشوں سے ذلت نکال دیتا ہوں، اور اگر چاہتا ہوں تو ذلت کے نقشوں میں سے تمہارے لیے عزت نکال دیتا ہوں۔ تو معاملہ کس کے ہاتھ میں ہوا؟ یہ ہم نے غور کرنا، غور اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے یہ سب کچھ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم چیزوں کے پیچھے لگ کر اپنے رب کو نہ چھوڑیں۔ مسجد کے دروازے کے ساتھ دکان ہوتی ہے مگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ جی گاہک نہیں آئیں گے۔ اب اس بندے کو اللہ کی طرف سے رزق ملنے پر یقین بھی نہیں ہے، دکان پر یقین بنا ہوا ہے، اس کی دکان اس کے لیے بت بنا ہوا ہے، طاغوت بنا ہوا ہے۔ اگر اس کا ایمان قوی ہوتا تو نماز کے وقت میں کام روک کر پہلے اللہ کے لیے نماز ادا کرنے آتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کا یقین چیزوں پر ہو جاتا ہے پھر وہ اعمال سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب ایمان قوی ہوتا ہے تو پھر چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ایک بہت انمول قیمتی نصیحت ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ ام المومنین ہیں، کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے جواب میں لکھا اور نصیحت کرنے کا حق بھی ادا کر دیا۔ فرمایا، اگر تم اللہ کو راضی کرو گے تو جو بندے تم سے ناراض ہوں گے اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیں گے۔ ترمذی شریف، حدیث نمبر کتنی ہے؟ 2414۔ تو اللہ کی کاسٹ پر تم بندوں کو راضی مت کرتے پھرو، ایمان کی اہمیت کو سمجھو، یاد رکھو ہم ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں مگر اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہے ایمان۔ مومن اور کافر کی زندگی میں بنیادی کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ ایمان ہی تو ہے۔ مومن اور کافر کی زندگی میں بنیادی طور پر یہی فرق ہوتا ہے کہ مومن کی زندگی ایمان کی زندگی ہوتی ہے اور کافر کی زندگی مشاہدے کی، سامنے کی، آنکھوں دیکھی، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے والی ہوتی ہے۔ مومن کو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہوتا ہے، کافر کو اگر سود ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا پیسہ بڑھ گیا، لیکن مومن کو چونکہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہوتا ہے اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں جو زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ پیسہ نہیں جا رہا بلکہ اس کے بدلے پتہ نہیں کتنا آ رہا ہے۔ یہ مشاہدے اور غیب کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کافر کی زندگی نظر کی زندگی، دیکھنے کی زندگی اور دنیا پر بھروسے کی زندگی ہوتی ہے، اور مومن کی زندگی خبر کی زندگی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کسی مریض کو ہسپتال میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کو بخار ہے، تو ڈاکٹر اس کے بخار کی مختلف وجوہات لکھ دیتا ہے۔ ان وجوہات کو ریزن، امکانی وجوہات کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وائرس کی وجہ سے بخار ہو گیا، بیکٹیریا کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے، ملیریا کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ٹیسٹ کراؤ تاکہ پتہ چلے کہ بخار کی اصل وجہ کیا ہے۔ جب بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا تو پھر تشخیص ہوتی ہے کہ یہ تو ملیریا تھا۔
ہیں جی، یہ حقیقی وجہ بن گئی۔ تو گویا دو وجوہات ہوئیں سامنے، وجوہات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ڈفرینشیل ریزن، امکانی وجہ، امکان ہے ظاہری، اور دوسری ڈیفینٹ ریزن ہوتی ہے جو سامنے ہوتی ہے، جو حقیقی وجہ ہوتی ہے۔ ایک سطحی چیز ہے، ایک اس کی اصل وجہ ہوتی ہے، وہ امکانات کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور دین جو چیز بتا رہا ہوتا ہے، دین اسلام جو چیز بتا رہا ہے وہ حقیقی بتا رہا ہے، وہ ڈیفینٹ ہے، وہ حقیقی ہے، وہ پکی سچی ہے۔ تو دین اسلام پکی سچی حقیقی بات بتاتا ہے، اس لیے مشاہدے کی زندگی گزارنے والے موت کے وقت افسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور ایمان کی زندگی گزارنے والے موت کے وقت رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والے موت کے وقت رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ آئیے ہم اس طرف ذرا دیکھیں کہ یقین کیسے بنتا ہے۔ یقین، ایمان کا پختہ ہونا یقین کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں، مشاہدات کے تذکروں سے یقین بگڑتا ہے، مشاہدات کے تذکروں سے، اور غیب کے تذکروں سے یقین بنتا ہے۔ اس لیے گھر میں اس کے تذکرے کرنے چاہیے، مسجد میں اس کے تذکرے کرنے چاہیے، ماحول، گلی محلہ میں، علاقہ میں، کمیٹیوں میں، ٹاؤنوں میں اس کے تذکرے، غیب کے تذکرے کرنے چاہیے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ گھر کی عورتوں بچوں کے سامنے ان باتوں کو کھولا کریں کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، لہٰذا ہماری زندگی کا سیٹ اپ کفار سے، کافروں سے، منافقین سے، دنیا داروں سے مختلف ہے، یہ کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم ایمان پر ہر وقت قائم رہنے والے ہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ باقی باتیں ہم دوسری قسط میں بیان کریں گے، دوسرے حصے میں انشاءاللہ تعالی۔ تو ایمان بنانے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو ایمان لاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن شریف ہے، قرآن پاک میں ہے، یہ آسمانی وحی ہے، یہ نبی کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے